رب العالمین اللہم ایکا نعبد و ایکا نستعین الصلاة والسلام و تحیت والاکرام علی آباء الحسین و بناء الحسین و جداء الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین ولعنت اللہ علی اعداء الحسین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید و هو اصدق الصادقین و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین بلندتر صلوات صلی علی محمد محبان نبی و اہل بیت نبی حبداران رسول و اہل بیت رسول دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم اللہ ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اللہم ایک اتنی بلند صلوات پڑھو کہ گرمی کی حدت ولایت علی کی شدت میں تبدیل ہو جائے اللہم صلی علی محمد اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے آج کے اس پرآشوب دور میں ہر باپ کو چاہیے جس کی اولاد اس کی اپنی ہو کہ وہ اپنی اولاد کو سمجھائے کہ علی مستحب نہیں علی واجب ہوتا ہے بسم اللہ صلی اللہ جی آپ سرکار بسم اللہ میں پھر خان صاحب میں پھر کہتا ہوں آج کے اس خطرناک ترین دور میں ہر وہ باپ اپنی اولاد کو سمجھائے جس کی اولاد اس کی اپنی ہے کہ علی مستحب نہیں علی واجب ہوتا ہے مستحب وہ ہوتا ہے جس کے بغیر گزارا ہو جائے علی وہ واجب ہے جس کے بغیر توحید کا گزارا بھی نہیں موقع کی ربائی ہے اس سے مجھے محروم اچھا جی بسم اللہ صلی اللہ مولوی جی یہ کیسا غضب ہو گیا پڑھ کے قرآن تو بے ادب ہو گیا میں تو حیران ہوں تیری اس عقل پر داڑھی واجب اور علی مستحب بسم اللہ صلی اللہ شریف ماؤں کی اولادوں کو پوچھنا نہیں پڑتا کہ علی کیا ہے علی ولی اللہ توضیح المسائل کا مسئلہ نہیں ماں کی شرافت کا مسئلہ ہے مائیں شریف ہوں تو ولایت علی پہ بحث نہیں ہوتی میری قوم کا امتیاز میری قوم کا فرق میری قوم کا نشان میری قوم کا شناختی کارڈ ولایت علی ہے جسے علی کے بغیر کوئی اور پیر چاہیے وہ آج چھوڑ دے علی کو علی منتوں والا پیر تو ہے ہی نہیں علی گزارش والا رہبر تو ہے ہی نہیں اگر علی والے ہو تو پھر کبھی بھی زندگی میں ولایت علی پہ شک نہ کرنا حجت کی اطاعت پہ شک نہ کرنا اختیارات امام پہ شک نہ کرنا کیونکہ خدا اپنے منکر معاف کر دیتا ہے ولایت کے منکر معاف نہیں کرتا دلیل دینے لگا ہوں سرکار خان صاحب خدا اپنے معاف کر دیتا ہے حجت کے منکر معاف نہیں کرتا خدا نے کہا ابلیس سے کر آدم کو سجدہ اسے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا خدا نے کہا فخر لعنت الی یوم دین نکل جا میرے دربار سے تجھ پر قیامت تک کے میری لعنت ہے میرے دربار سے فوراً نکل جا اسی وقت نکل جا بارگاہ پروردگار کے دروازے پہ کھڑے ہو کے قرآن ابھی ممبر پہ لے کے ابلیس نے صدا دی اس نے کہا میں نے تجھے اتنے سجدے کیے تیری اتنی نمازیں پڑھی تیری اتنی تسبیحیں کی کسی ایک سجدے کا اجر کسی ایک نماز کا اجر کسی ایک تسبیح کی قیمت جس پہ گرمی کا اثر نہیں وہ بندہ سر اٹھائے گا اور میرے ساتھ بولے گا جس کے سینے پہ ولایت علی ماں کا دودھ اور باپ کا خون بن کے رقص کر رہی ہے اس کی آنکھوں میں ولایت علی کی چمک اور چہرے پہ حب علی کی مسکراہٹ ہونی چاہیے ابلیس نے بارگاہ پروردگار کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا ایک آدم کو سجدہ نہیں کیا تجھے تو کرتا ہوں اسے سجدہ نہیں کرتا تجھے تو کرتا ہوں خدا نے کہا فوراً نکل جا فوراً میرے دربار سے نکل جا میرے اللہ تو غفار الذنوب ہے ستار العیوب ہے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے غلطیاں بخش دیتا ہے اس کے گناہ کی معافی دے دے اس کی غلطی کو بخش دے یہ تجھے مانتا ہے اسے نہیں مانتا تجھے مانتا ہے اسے نہیں مانتا خدا نے کہا آج میں اسے کسی صورت
میں اس لیے معاف نہیں کر سکتا، حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے، حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے۔ اگر آج اسے معاف کر دیا، کل کو بڑے بڑے منکر اعمال کے ٹوکرے اپنے سروں پہ اٹھا کے میرے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہیں گے چھوڑ حجت کو، ہماری نمازیں دیکھ، ہمارے روزے دیکھ، ہمارے حج دیکھ، ہمارے تقوی دیکھ، ہماری تسبیحاں دیکھ، ہمارا بڑا ہونا دیکھ۔ میں اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال کے دنیا کو بتا رہا ہوں، میں اپنے معاف کر دیتا ہوں، حجت کے معاف نہیں کرتا۔ سارے بولو، مل کے بولو، ہاتھ اونچے، حیدری۔ بسم اللہ خان جی۔ اپنے معاف کر دیتا ہوں، حجت کے معاف نہیں کرتا۔ علی ولی اللہ کے منکر کو کسی صورت میں معافی۔ ولایت علی کے دشمن کا مقدر یہ عجیب ہے، یہاں بھی جلنا، وہاں بھی جلنا، سوچ کے نکالنا علی کو کسی بھی جگہ سے۔ جہاں سے علی نکل جائے وہاں پیچھے رہتا کچھ نہیں ہے۔ ابھی رجب منایا ہے نا تم نے، جس نے جشن منایا ہاتھ اٹھاؤ نا۔ جس نے علی کی آمد منائی ہے، جس نے علی کا میلاد منایا، جس نے علی کا نزول اور علی کا ظہور منایا ہے، اس نے میلاد ظہور مسعود مناتے ہوئے اسے یہ حدیث مولوی نے ذاکر نے سنائی ہوگی کہ نبی نے علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا تھا، ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا یا علی لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، اے علی تیرا خون میرا خون ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے۔ آج مولوی کہتا محمد رسول اللہ پہ جا کے تشہد کو ختم کر دو، علی ولی اللہ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب محمد رسول اللہ پڑھ لیا تیری نماز مکمل ہو جائے گی، تیرا تشہد مکمل ہو جائے گا۔ 16 رجب کو رسول نے علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے ان جاہل مولویوں کو سمجھایا تھا، علی میرا خون ہے، علی میرا جسم ہے، علی میرا خون ہے، علی میرا جسم ہے۔ نبی نے دنیا کو بتا دیا تھا جب مجھ سے خون ہی نکل جائے پیچھے نبوت میں کیا رہ جائے۔ لہو رسالت کا نام علی۔ قبر کی کوٹھڑی بڑی مشکل ہے۔ یہ سرزمین جو تمہاری ہے نا، جس میں تم بیٹھے ہو، یہ ڈسٹرکٹ، یہ ضلع، تمہیں زیادہ چاہیے تم ولایت علی کا پرچار کرو، کیونکہ تم نے اس دھرتی کے چہرے پہ لگے ہوئے اس تہمت کے داغ کو دھونا ہے۔ جو دشمن ولایت علی کی صورت میں پوری دنیا میں اس شہر کو بدنام کیا گیا۔ ولایت علی کے دشمن کو کسی صورت میں معافی نہیں۔ اس نے اپنے معاف کیے، حجت کے منکر کو معاف نہیں کیا۔ خدا نے فوراً کہا نکل جا میرے دربار سے، نکل میرے دربار سے۔ تو نے کیا کہا تھا؟ اسے سجدہ نہیں کرے گا، یا ابلیس ما منع کانتو سے ظلما خلقت بیدے، تو کہہ رہا تھا اسے سجدہ نہیں کرے گا، تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے؟ تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے؟ آج مولوی کہتا ہے کہ ذاکر اڑتا ہے، شاعر اڑتا ہے، خطیب اڑتا ہے، مولوی اڑتا ہے، علی کو اتنا بڑھا دیتا ہے، اتنا بڑھا دیتا ہے، اتنا بڑھا دیتا ہے کہ یہ توحید کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ آمد تجھے فضائل علی کی جھلک سناؤ۔ یہاں پہ فضائل علی آ کے یہاں پہ مولوی کی آنکھیں بند کیوں ہو رہی ہیں؟ یہاں پہ آ کے مولوی چپ کیوں ہو رہا ہے؟ اس آیت کا ہمیں ترجمہ کیوں نہیں بتاتا؟ خدا کہہ رہے ابلیس تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے؟ قرآن میں آیت نہ ہو میں اس چوک میں گردن کٹواؤں گا۔ خدا نے کہا میں نے آدم بنایا اپنے دو ہاتھوں سے، اپنے دو ہاتھوں سے۔ مجھے مسجد کے مولوی سے لے کے حوضہ علمیہ نجف تک یا مجھے اللہ کے ہاتھ دکھاؤ یا ہاتھوں والا اللہ دکھاؤ، یا اللہ کے ہاتھ دکھاؤ یا ہاتھوں والا اللہ دکھاؤ۔
یا مجھے بتاؤ وہ اللہ کے ہاتھ کون سے ہے، یا مجھے بتاؤ وہ ہاتھوں والا اللہ کون سا ہے۔ دنیا کی توحید مشکوک ہو جاتی اگر کوفے کے منبر پہ ابو طالب کا بیٹا علی نہ بولتا۔ علی نے کوفے کے منبر پہ اپنی ابا کو کھولا، اپنے دونوں ہاتھوں کو بڑھا کے کہا یہ وہ ہاتھ ہے جنہوں نے آدم کی مٹی کو گودا تھا۔ اور جو آدم کی جو ہاتھ آدم کی تخلیق میں ہو وہ کسی بت پرست کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کرے۔ میں جملہ تبدیل کرتا ہوں، جس نے آدم کی خلقت میں ہاتھ دیے ہوں وہ آدم کے نالائق بیٹے کے ہاتھ پہ بیعت کرے۔ یہی تو وجہ تھی جب کہہ دیا گیا تھا، ولید نے دربار میں بلا کے حسین یزید آپ سے بیعت چاہتا ہے۔ سرگودا پورا ڈسٹرکٹ خوشاب، دور دور تک کے چہرے میرے سامنے، آدھا پنجاب میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ حسین نے ولید کے دربار میں کہا یزید کہتا ہے کہ میں اس کی بیعت کروں، یزید کہتا ہے میں اس کی بیعت کروں۔ اسے صرف اتنا کہہ دے انا حسین ابن علی، انا حسین ابن علی، انا حسین ابن علی۔ اس نے کہا یہ وہ جانتا ہے آپ علی کے بیٹے ہیں، آپ یہ بتائیں بیعت کریں گے یا نہیں کریں گے۔ حسین نے کہا اسے صرف میرا اتنا جواب دے دے کہ میں علی کا بیٹا ہوں، اگلی بات وہ خود سمجھ جائے گا کہ جب میرا باپ اس جیسے کی نہیں کرتا میں اس جیسے کی کیسے، میں علی کا بیٹا ہوں۔ علی کے بیٹے کبھی بھی کسی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتے۔ عیسیٰ جیسا نبی بھی نماز پڑھائے گا تو کام کے کہے گا تقدم یا ابن زہرا، فاطمہ کا بیٹا تو پڑھا میں تیرے پیچھے پڑھا۔ جب عیسیٰ جیسے نبی کی جرت نہیں کہ وہ زہرا کے آخری بیٹے کے آگے کھڑا ہو سکے تو عرب کے جاہلوں کی جرت ہے کہ وہ علی سے بیعت لے سکیں۔ جتنے قدیمی عددار میرے سامنے بیٹھے ہو، امام حسین نے کہا ولید سے صرف اتنا کہہ دے میں علی کا بیٹا ہوں۔ یہ کہہ کے حسین چلے گئے۔ آج مسجد کے مولوی سے لے کے مکے کے مفتی تک جس سے پوچھو کہ حسین اور یزید میں صحیح کون تھا غلط کون تھا، وہ کہتا حسین صحیح تھے یزید غلط تھا، حسین صحیح تھے یزید غلط تھا، حسین ٹھیک تھے یزید غلط تھا۔ مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ کہ تو نے یہ کہا یزید غلط تھا، آخر یزید غلط کیوں تھا، وجہ کیا ہے، کیا وجہ تھی یزید غلط تھا؟ وہ کہتے یزید اس لیے غلط تھا کہ اس نے حسین سے بیعت مانگی تھی، اس نے حسین سے بیعت مانگی تھی۔ اس کا مطلب تو اندر سے مان گیا کہ جو بھی حجت سے بیعت مانگے وہ غلط ہوتا ہے، جو بھی معصوم سے بیعت مانگے وہ غلط ہوتا ہے۔ اور مجھے عزت علی کی قسم ہے جتنے اس علاقے کے قدیمی عزادار بیٹھے سوائے مذہب امامت کے کوئی بھی فرقہ یزید کی خلافت کو اپنے نظریے کے تحت غلط ثابت نہیں کر سکتا۔ میں پھر جملہ دہرانے لگا، خان صاحب سوائے آل محمد کے ماننے والوں کو کوئی بھی مسلک اپنے مسلک میں رہ کے اپنے مسلک کے قوانین کے تحت یزید کی خلافت کو غلط ثابت کر کے دکھائے۔ تم نہیں غلط ثابت کرو گے، وجہ میں وجہ بتانے لگا۔ تمہارے پاس خلافت کا پہلا اصول یہ ہے کہ امت اکٹھی ہو کے کسی کو خلیفہ بنائے تو وہ ہو جاتا ہے، جس لیے تم نے پہلا خلیفہ اجماع امت کے لیے بنایا۔ امت نے اکٹھی ہو کے خلیفہ بنا دیا، تم نے کہا یہ ہو گیا، امت اکٹھی تھی، ووٹ پڑ گئے تھے، الیکشن ہو گیا تھا، اسے نامزد کر لیا گیا تھا۔ یزید کے پاس یہ اصول تھا۔ میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں، اسے امت نے اکٹھی ہو کے خلیفہ بنایا تھا، اس کا مطلب کہ اجماع اس کے پاس تھا۔ تمہارے پاس خلافت کا دوسرا اصول ہے کہ باپ جاتے ہوئے نامزد کر دے یا بڑا جاتے ہوئے نامزد کر دے یا پہلے والا دوسرے کو نامزد کر دے تو وہ بھی خلیفہ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ تمہاری دوسری خلافت میں جب تم نے دوسرا خلیفہ بنایا تو تم نے اس کے لیے یہی اصول رکھا کہ اسے پہلا جاتے ہوئے نامزد کر گیا تھا اس لیے یہ خلیفہ ہے۔ یزید کے پاس یہ اصول بھی تھا، اس کا باپ اسے نامزد کر کے گیا تھا۔ تیرے پاس تیسرا اصول ہے کہ کمیٹی فیصلہ کر دے
تو وہ بھی خلیفہ ہوتا ہے۔ یزید نے کمیٹی بنوا کے فیصلہ بھی کر لیا تھا، تاریخ کی کتابیں ممبر پہ لے کر میں چھت تک ڈھیر لگانے کے لیے تیار ہوں۔ یزید کے پاس اجماع تھا، یزید کے پاس استخلاف تھا، یزید کے پاس کمیٹی تھی، یزید کے پاس نامزد کرنا تھا، تو پھر مولوی کس منہ سے کہہ رہا ہے کہ یزید غلط تھا حسین صحیح تھا؟ تیری مجبوری ہے، تجھے کہنا پڑے گا حسین صحیح تھا، تجھے کہنا پڑے گا حسین صحیح تھا، اس لیے کہ حسین صحیح نہیں تھے، صرف حسین ہی صحیح نہیں تھے، امامت صحیح تھی، امامت کا طریقہ صحیح تھا۔ تجھے یزید کو غلط نہیں کہنا پڑے گا، تجھے کہنا پڑے گا کہ حسین صحیح تھے، اجماع غلط تھا، حسین صحیح تھے، استخلاف غلط تھا، حسین صحیح تھے، نامزد کرنا غلط تھا۔ تجھے ماننا پڑے گا غدیر صحیح تھا، سقیفہ غلط تھا۔ صرف حسین صحیح نہیں، پورا سلسلہ امامت صحیح تھا۔ آج رکھو مولوی کے سر پہ قرآن، اس سے پوچھو کہ تم نے صرف یہ کہہ دیا کہ یزید قتل حسین میں شریک تھا، صرف یزید قاتل نہیں، یزید کو یزید بنانے والا کون تھا؟ کل آ گیا سپریم کورٹ سے فیصلہ اور ہر طرف مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں۔ نہ ہمیں حکومتوں کی پرواہ ہے، یہ ممبر حکومت کا ممبر ہے ہی نہیں، یہ سیاست کا ممبر ہے ہی نہیں، اس ممبر پہ سیاست کی بات کرنا میں کفر سمجھتا ہوں۔ یہ ممبر صرف قربتاً الی الحسین ہے، یہ صرف حسین کے لیے سجایا جاتا ہے، یہ لوگ صرف حسین کے نام پہ آتے ہیں، یہ سیاست کا ممبر نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا کون سی سیاسی پارٹی کا کون سا نعرہ ہے، لیکن مجھے صرف حکومت پاکستان کو اتنا تنبیہ کرنا ہے کہ ایک سپریم کورٹ کی عدالت میں فیصلہ گیا تھا اور پوری کی پوری دنیا کی نظریں اس عدالت پہ لگی ہوئی تھی کہ عدالت نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا تھا، یہ پیسہ کہاں سے آیا تھا، یہ بچپن میں تو اتنے امیر نہیں تھے، یہ بعد میں امیر کیسے ہو گئے، یہ پیسہ کہاں سے آ گیا، یہ جائیداد کہاں سے آ گئی، یہ جگیر کہاں سے آ گئی، یہ فلیٹ کہاں سے آ گئے، یہ پلاٹ کہاں سے آ گئے۔ اور پوری دنیا کے میڈیا کی نظریں جمی ہوئی تھی کہ آخر سپریم کورٹ کو عدالت کو فیصلہ حق پہ کرنا چاہیے تھا، عدالت کو یہ فیصلہ دینا چاہیے تھا یہ جگیریں کہاں سے آئی۔ مجھے تیری حکومتوں میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں صرف تجھے اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ جب کوئی بھی عدالت سجتی ہے تو سب سے پہلے یہی فیصلہ ہوتا ہے کہ حاکم سے پوچھو یہ جگیر کہاں سے آئی ہے، حاکم سے پوچھو یہ جائیداد کہاں سے آئی ہے۔ انتظار کرو جب زہرا کا آخری بیٹا آئے گا اور عدالت کی کرسی میں بیٹھ کے حکمرانوں کے گلے میں ہاتھ ڈال کے ان سے پوچھے گا بتاؤ فتق کہاں سے آیا تھا۔ انکار کر گئے حسین، 26 رجب کو حسین نے انکار کر دیا، اور وہ حسین کا لا آج بھی لا ہے، وہ نہیں آج بھی نہیں ہے۔ یہ ہے حسین کی قوم۔ صدیوں پہلے ولید کے دربار میں حسین نے کہا نہیں، آج بھی حسین کے نوکر حسین کی اس نہیں پہ قائم ہے۔ صرف نہیں کہا حسین نے کہا نہیں۔ آج مولوی کہتا ہے کہ صرف حسین حسین کرنے سے کیا ملے گا، نہ تمہارے پاس عمال ہے، نہ تمہارے پاس کوئی قبولیت کی چیز ہے، صرف حسین حسین کرتے ہو، صرف حسین حسین کرتے ہو، صرف حسین حسین کرنے سے بخشے جاؤ گے۔ رکھ مولوی کے سر پہ قرآن، یزید کے پاس کلمہ تھا، حسین نہیں تھا۔ چلو میں آسان کر دیتا ہوں، جو بندہ ابھی بھی نہیں بولا، جس کے چہرے پہ ابھی بھی تھوڑی جی پرچھائیاں، میں اس کے لیے آسان کر دیتا ہوں۔ حر کے پاس نماز تھی، حسین نہیں تھا، روزہ تھا، حسین نہیں تھا، سجدہ تھا، حسین نہیں تھا، اسلام تھا، حسین نہیں تھا۔ حر کے پاس پورا اسلام تھا، صرف حسین نہیں تھا۔ عام مولوی میں تجھے اس صرف کی قیمت بتاؤں، حر کے پاس سارا اسلام تھا، صرف حسین نہیں تھا۔ حر نے 10 محرم کو کربلا کی گرم ریت پہ اپنے لہو کے ساتھ اصول لکھ دیا جسے قیامت تک کوئی یزید زیادہ نہیں مٹا سکا۔ حر نے کربلا کی ریت پہ لکھ دیا، کربلا کی ریت پہ لکھ دیا کہ اسلام جیسے اعلیٰ مذہب سے اگر صرف حسین نکال لیا جائے سوائے یزیدیت کے رہتا ہی کچھ نہیں۔ اسلام میں صرف حسین۔ قدموں پہ یوں حسین کے سجدہ ادا کیا، قدموں پہ یوں
सजदों से उम्र भर नारे हैदरी। सिर्फ हुसैन नहीं, बस हुसैन। कहा था ना मोहम्मद अली जौहर ने, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है, इस्लाम जिंदा होता है, इस्लाम जिंदा होता है। हर नहीं। मातमी ने कलम उठाया, उसने कहा खुशबू खुल्द दब गई खाके शिफा के बाद। लाल खान जी अब वहां से लेके एक खान साहब पीछे बैठे, एक खान साहब आगे बैठे, पूरे मजमे से तवज्जो चाहूंगा। मातमी ने कलम उठा के खुशबू खुल्द दब गई खाके शिफा के बाद, जन्नत का नाम आने लगा फिर करबला के बाद, जन्नत का नाम आने लगा फिर करबला के बाद। सब्र यकूब, हिम्मत खलील, तज़किरा अयूब, ये सब तज़किरे हैं जिक्र शाह करबला के बाद। बादल हुसैन दुनिया में ना हुआ कोई दूसरा, ना हुई फिर कोई करबला उस करबला के बाद। उठे कब्र से तस्लीम ये रूह जौहर करे, इस्लाम जिंदा हो चुका बस करबला के, इस्लाम जिंदा हो चुका। ये जो आज तक इस्लाम जिंदा है, इसकी रगों में सिर्फ करबला का लहू है, सिर्फ करबला। इस्लाम से करबला निकाल दी जाए तो पीछे है क्या इस्लाम में? तेरी झूठी हुकूमतें, तेरे गंदे रावी, तेरे झूठे मुअर्रख, तेरे गुनाहगार बादशाह। अगर इस्लाम से इमामत निकाल दी जाए सिवाय गंदगी के है ही कुछ नहीं है। क्या सोच के मौलवी विलायत अली का मुनकर करना चाहता है मेरी कौम के बच्चों को? किस वजह से तू विलायत अली से बच्चों को दूर करना चाहता है? ये जी आज मसला शुरू हुआ, ये आज मसला नहीं शुरू हुआ, ये आदम और इब्लीस की जंग ही विलायत अली पे हुई थी। मिंबर पे बहुत बड़ा दावा किया है मैंने, मैं मिंबर पे दलील देके जाऊंगा, कुरान से दलील देके जाऊंगा। ये साजिश की है मौलवी ने कि उसने आदम के सजदे का इनकार नहीं किया, सजदे का इनकार कर दिया और खुदा ने निकाल दिया। एक सजदे की वजह से खुदा इतनी बड़ी सजा दे? तू लाखों छोड़ के भी हाजी। सिर्फ जी उसने एक सजदा नहीं किया और खुदा ने उठा के भगा दिया। ना खां जी ना, जुल्म नहीं हम होने देंगे। सजदे के पर्दे में बात कोई और थी, बस वो बात आप तक पहुंचाऊंगा और मैं इजाजत चाहूंगा। सजदे के पीछे कोई बात छुपी, सिर्फ इब्लीस ने सजदे का इनकार नहीं किया, इसके पीछे कोई छुपा हुआ राज था। इतनी बड़ी लड़ाई हो गई और आज तक वो लड़ाई चल रही है अल्लाह की और शैतान की। भाई आज तक चल रही है ना, रहमान और शैतान की लड़ाई आज तक चल रही। इतनी लंबी लड़ाई किसी छोटी बात पे नहीं होती। अल्लाह इतना भी बेनियाज नहीं कि आदम के पीछे इतनी बड़ी लड़ाई ले ले। अल्लाह ने आदम की वजह से इतनी बड़ी लड़ाई नहीं ली। और कुरान से पूछते हैं कि लड़ाई की वजह क्या बनी थी? खुदा ने कहा फ़ाइज़ा सवैतो व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़अक़उ लहु साजिदीन। ऐ इब्लीस तवज्जो मेरी तरफ करेंगे तो मैं सरकार सुनूंगा। वजह बताऊं लड़ाई की? ऐ इब्लीस, जब मैं आदम में अपनी रूह फूंकूं फ़अक़उ लहु साजिदीन, तो तुम सारे फरिश्ते सजदा कर देना। कुरान मिंबर पे लेके आओ। खुदा ने कुरान में कहा कि आदम को सजदा ना करना, ना 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 ना, आदम को सजदा ना करना। हयातुल कुलूब में अल्लामा मजलसी ने कहा है कि सजदा करवाने से कई हजार साल पहले खुदा आदम को बना चुका था। आदम का पुतला बना के खुदा ने अर्श के चौक में रखा हुआ था। फरिश्ते गुजरते थे लेकिन सजदे का हुक्म नहीं था। इसका मतलब कि सजदा तो आदम को हुआ ही नहीं। अगर सजदा आदम को होना होता तो जब आदम बनाया था उसी वक्त हो जाता। इसका मतलब कि सजदा खान साहब आदम को नहीं, मैं लड़ाई की वजह सुनाने लगा हूं, है ना ज़हन जी, मैं लड़ाई की वजह सुनाऊं। इसका मतलब कि सजदा आदम को नहीं। खुदा ने कहा जब मैं आदम में अपनी रूह फूंकूं फिर सजदा कर देना। इसका मतलब कि सजदा आदम को नहीं, सजदा रूह को हुआ था। इनकार आदम का नहीं,
انکار روح کا ہوا تھا، میں نتیجہ نہیں، میں جگر نکال کے تمہارے ہاتھ پہ رکھنے لگا ہوں، عدل کا ترازو تمہارے ہاتھ پہ دینے لگا ہوں، اور میں نے پہلے جملہ کہہ دیا تھا کہ تمہارے شہر کے چہرے پہ کچھ ناحق داغ ہیں، کچھ ناحق دھبے ہیں، وہ دھبے میں مٹانے کے لیے آیا ہوں، تائید مجھے آپ کی چاہیے، وہ داغ میں مٹانا چاہتا ہوں۔ اس ویڈیو کے ذریعے سے یہ مجلس پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے، کم از کم پوری دنیا میں جہاں جہاں جس شہر جس گلی محلے میں بیٹھا ہوا کوئی مومن اس مجلس کو سن رہا ہوگا، اسے پتا ہوگا کہ سرگودا میں عقیدہ پڑھا بھی جاتا ہے، عقیدہ سنا بھی جاتا ہے، عقیدے پہ لوگ بولتے بھی ہیں، عقیدے کی تائید بھی کرتے ہیں۔ تمہارے ہاتھ گواہی کے طور پہ ولایت علی کے مقدمے پہ درج ہو جائیں گے۔ خدا نے کہا جب میں آدم میں اپنی روح پھونکوں تب سجدہ کر دینا، اس کا مطلب کہ سجدہ آدم کو نہیں، سجدہ اس روح کو ہوا تھا، انکار آدم کا نہیں، انکار اس روح کا ہوا تھا۔ قرآن ممبر پہ لے کے آ، مولوی کا گریبان میرے ہاتھ میں دے، میں قرآن سے اسے نکال کے دکھاؤں، پہلے قرآن سے پوچھ یہ روح ہے کیا؟ آواز پروردگار ہے میرا حبیب تجھ سے پوچھے گا یہ روح کیا ہے؟ کہہ دینا وَقُلْ روح من امر ربی، تو فوراً کہہ دینا روح اللہ کا امر ہے، روح اللہ کا امر ہے۔ اس کا مطلب کہ سجدہ آدم کو نہیں، سجدہ اللہ کے امر کو ہوا تھا، انکار آدم کا نہیں، انکار اللہ کے امر کا ہوا تھا۔ کس منہ سے علی کو نماز سے نکالے گا؟ وہ ایک امر کا انکار کر کے لعنتی بن گیا، تو پورے اولے الامر کا انکار کر رہا۔ اس نے ایک امر کا انکار، معصوم نے فرمایا نحن امر اللہ، وہ اللہ کا امر ہم 14۔ اس کا مطلب کہ آدم صرف پتلا تھا، سجدہ اس روح کو ہوا تھا جو آدم میں تھی، وہ روح تھی اللہ کا امر۔ خدا نے کہا نکل جا میرے دربار سے، تو امر کا منکر ہے، تو نے امر سے انکار کیا۔ خدا نے اسے نکالا اور وہ دروازے پہ کھڑا۔ خدا نے کہا جا کیوں نہیں رہا؟ اس نے کہا سجدوں کا اجر۔ خدا نے کہا ضائع ہو گئے، یہاں تھک گئے ہیں، یہاں پیچھے چلے گئے۔ خدا نے کہا تیرے سجدے ختم ہو گئے۔ اس نے کہا وہ جو 50 ہزار سال کا ایک سجدہ تھا وہ کدھر گیا؟ فرمایا ایک انکار سب کو لے گیا۔ 50,000 سال کا حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے لکھا 50,000 سال کا یہ ایک سجدہ کرتا تھا، 50,000 سال تک سجدے میں پڑا رہتا۔ خدا نے کہا گئے تیرے سجدے، ختم ہو گئے تیرے سجدے، اس لیے کہ تو نے امر کا انکار کر دیا۔ توجہ میری طرف کیجیے، میں چھوڑنے لگا ہوں۔ خان صاحب سے میرا وعدہ ہے، انہوں نے بھی آگے حاضریوں پہ جانا ہے، صرف 2 منٹ اور سن لینا، یہی وجہ تھی۔ 50,000 سال کا ایک سجدہ اور خدا نے نکال دیا۔ جی بسم اللہ، 50,000 سال کا سجدہ خدا نے ایک لمحے کے لیے نکال دیا۔ تو 5 نمازیں پڑھ کے علی کو بھونک رہا ہے۔ اس نے 50,000 سال کا سجدہ کیا، اتنے لاکھ سال کی عبادت اور خدا نے نہیں دیکھی۔ تو 5 نمازیں 15 منٹ کی عبادت کر کے علی کو بھونک رہا ہے کہ میں علی کا منکر ہو کے نمازیں پڑھ کے اللہ کے ساتھ بخشش کی شفاعت لے لوں گا۔ خدا نے کہا فوراً نکل جا۔ اس نے کہا پھر ٹھیک ہے، اگر میری اور تیری دشمنی اسی وجہ سے ہوئی ہے نا تو پھر ٹھیک ہے، پھر مجھے مہلت دینا، میں مقابلہ کروں گا۔ خدا نے کہا مقابلہ کیا کرے گا؟ لوگوں کو نمازیں چھڑوائے گا، روزے تلوائے گا، حج سے نکالے گا، میرا کعبہ گرائے گا، میرا مقابلہ تو کر کیسے سکتا ہے؟ اس نے کہا مجھے تیری طاقت کا پتہ، لیکن مہلت تو دے دے، پھر میں ایک ہی کام کروں گا، میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا، میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا، دنیا آئے گی میں ہٹاؤں گا، دنیا آئے گی میں ہٹاؤں گا، دنیا آئے گی میں ہٹاؤں گا۔ جس کے چہرے پہ گرمی کا اثر نہیں، اس کے دل میں ولایت کا اثر ہے، اس کے دل میں ولایت کی حدت گرمی کی شدت کو مٹا رہی ہے۔ وہ بندہ اپنا سر اٹھائے گا، آنکھیں کھولے گا، اس نے کہا میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، دنیا آئے گی میں ہٹاؤں گا، دنیا آئے گی میں ہٹاؤں گا۔ اس کا مطلب شیطان نے اپنی پالیسی کا اعلان کر دیا، ابلیس نے بتا دیا میں بندوں کو نماز سے نہیں روکوں گا، بندوں کو روزوں سے نہیں روکوں گا، بندوں کو حج سے نہیں روکوں گا، میں صرف صراط مستقیم سے روکوں گا، میں صرف صراط مستقیم سے روکوں گا۔ جگہ تو رکھ لے، وقت تو رکھ لے، ٹائم تیری مرضی کا ہوگا، جگہ تیری مرضی ہوگی۔ حسین کا یہ نوکر، حسین کا یہ ماتمی، حسین کا یہ عزادار آنے کے لیے تیار ہے۔ کتابیں تو اپنی مرضی کی بٹھا لینا، کتابوں سے میں ثابت کروں گا۔ تو مجھے صرف اتنا بتا یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ یہ صراط مستقیم چیز کیا ہے؟ یہ صراط مستقیم کہتے کسے ہیں؟ یہ صراط مستقیم اگر نماز ہے پھر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کیوں کہتے ہو؟ یہ صراط مستقیم روزہ نہیں، یہ صراط مستقیم زکوٰۃ نہیں، یہ صراط مستقیم
حد نہیں، ملا علی مت کی کار یہ اہل سنت تک بندہ لکھ گیا۔ کنز الایمان کے صفحہ نمبر 258 کے مدینے کی مسجد میں ایک بندے نے آ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ ما ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم کیا؟ ابھی نبی نے بولے تھے یہ مسجد کے دروازے پہ ابو طالب کا بیٹا علی آ گیا۔ رسول نے اپنی دائیں ہاتھ کی انگلی کو علی کی جانب بڑھا کے کہا ھذا علی صراط مستقیم، یہ میرا علی صراط مستقیم ہے۔ سرگودا پنجاب کا پورا پنڈال ہمیں ابلیس کے پروگرام کا پتہ چل گیا، یہ بندوں کو لا الہ سے نہیں روکتا، یہ علی ولی اللہ سے۔ اس کی دشمنی کی وجہ ہے ولایت علی۔ کس معصوم نے پڑھا؟ میرا سوال ہے کس معصوم نے چھوڑا؟ سوال یہ کرتے جی کس معصوم نے پڑھا تھا علی ولی اللہ؟ میرا سوال ہے کس معصوم نے چھوڑا تھا؟ تو کسی حجت کی وہ نماز دکھا جو بغیر ولایت علی کی۔ اگر ہم مجتہد کے کہنے پہ اللہ کو نہیں، اللہ دلیل سے مانا جاتا ہے۔ ولایت علی پہ سمجھوتا نہ کرنا، ولایت علی پہ خریداری نہ کرنا۔ قبر میں جو چراغ کام آئے گا اسے ولایت علی کہتے ہیں۔ چند روزہ زندگی ہے، علی کی دشمنی نہ لے کے جانا۔ ولایت علی کی قیمت پوچھنی ہے تو زینب کے برقعے سے پوچھ۔ ولایت علی، جنگ ہی کربلا کی ولایت علی پہ تھی۔ کیا لڑائی تھی؟ کیا وہ کہتا تھا نماز نہیں پڑھنی؟ اس نے اقتدار کو، اختیار کو، حکومت کو چیلنج نہیں، اس نے اختیار امام کو چیلنج کیا۔ پڑھو امام حسین کا آخری خطبہ تو پڑھو، جب تنہا رہ گیا تھا، لاشوں کے ڈھیر میں کھڑا تھا، تنہا کھڑے حسین نے، سامنے 9 لاکھ یوں قاتل کھڑے تھے، زخمی کھڑا میرا بادشاہ حسین۔ حسین نے اتمام حجت کے لیے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا میں تم میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں جنہوں نے مجھے نبی کے کاندھوں پہ دیکھا ہے، میں تم میں وہ بندے تلاش کر رہا ہوں جنہوں نے مجھے نبی کی گود میں دیکھا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے وہ نماز نبی کے پیچھے پڑھی تھی جب میں نبی کے بوسٹ پہ بیٹھا ہوا تھا۔ کیا تم نہیں جانتے میں محمد کا بیٹا ہوں؟ اور تمہیں نہیں پتا میں رسول کا بیٹا ہوں؟ پڑھو آخری خطبہ پڑھو حسین کا۔ حسین نے کہا تمہیں نہیں پتا میں زہرا کا بیٹا ہوں؟ میں اس لیے بار بار اپنا تعارف کروا رہا ہوں، کل کو یہ نہ کہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ کون حسین تھا۔ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اکیلا حسین اپنا تعارف کروا رہا تھا۔ 9 لاکھ سے حسین نے کہا جب اتنا کچھ جانتے ہو مجھے صرف اتنا بتاؤ، مجھے قتل کیوں کرنے آئے ہو؟ مجھے مارنا کیوں چاہتے ہو؟ میرا قصور تو مجھے بتاؤ، میرا جرم تو مجھے بتاؤ۔ تم نے میرا اکبر مارا میں چپ رہا، تم نے میرا غازی مارا میں چپ رہا، تم نے میرا اصغر مارا میں چپ رہا، میں صرف اپنا قصور پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے میرا جرم بتاؤ۔ رکھ میرا ہاتھ غازی کے علم پہ۔ 9 لاکھ نکال لے بغض ابھی، تیرے باپ علی کی دشمنی پہ آئے ہیں، اتنا کہنا تھا۔ حسین نے تلوار کو نیام سے نکال کے کہا میرے بابے کی ولایت کے دشمنا، تم نے انکار کیا میرے بابے کی ولایت۔ بازار شام میں گئی تو ولایت بچانے کی خرچہ پہلی ایک دربار میں لال خان قدیمی عزادار ہے، ہر عزت والی مجلس کا ناظم منبر ہے۔ مولا حسین آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اس نے کہا جناب سیدہ کیوں گئی دربار میں؟ خان صاحب مجھے عزت سیدہ کی قسم صرف ایک دربار میں نہیں گئی، ایک سے تو خالی آئی ہے نا۔ لے آؤ تاریخ کی کتاب میں ممبر پہ ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں، روز ٹوٹی ہی پسلیوں پہ ہاتھ رکھتی تھی، علی کا ہاتھ پکڑ کے ایک ایک صحابی کے دروازے پہ جاتی تھی، دستک دے کے کہتی تھی بھول گئے غدیر کا اعلان؟ کیا تمہیں غدیر میں میرے بابے نے نہیں بتایا تھا کہ علی تمہارا امیر ہے؟ بھول گئے غدیر کا اعلان۔ ایک ایک دروازے پہ شیعہ ہو علی کی ولایت نہ بھولنا، حسین کا ماتم نہ بھولنا، زہرا کا حق نہ بھولنا، غدیر نہ بھولنا، ماں کا دربار میں جانا نہ بھولنا، حسین کا آخری سجدہ نہ بھولنا۔ 28 رجب میں
حسین کی روانگی کا ماتم کرو گے نا. اس لیے جب حسین قبر رسول پہ گئے تھے تو قبر رسول پہ یوں قبر پہ جا کے حسین کھڑے ہو گئے. نانا نانا یزید سے کس نے کہہ دیا کہ تیرا بیٹا کوئی نہیں؟ نانا اس نے یہ سوچ کے شریعت پہ حملہ کر دیا کہ تیرا بیٹا کوئی نہیں. نانا انا من الحسین کے قرضے اتارنے کا وقت آ گیا. نانا وہ جو تو نے کہا تھا نا حسین و منی، نانا میں وہ حسین قرضے اتارنے لگا. قبر محمد کانپ گئی. قبر سے آواز آئی حسین آدم سے لے کے مجھ تک کی محنت اب تیرے ہاتھ میں ہے. حسین میں نے بڑی مشکل سے یہ دین بچایا ہے. حسین تیری نانی کی دولت لگی ہے، تیرے بابے کی تلوار چلی ہے، تیرے دادے ابو طالب کی محنت ہے. حسین سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے. حسین مجھے بتا سکتا ہے دین کیسے بچائے گا؟ اب جس کی آنکھوں میں فرات بہنے کے لیے تڑپ رہی ہے، میری ان آنکھوں پہ نظریں ہیں. حسین کی آواز ہے نانا تو پریشان نہ ہو، میں نے 40 دروازوں کو تالا لگا لیا، تیرا دین بچاؤں گا. آواز ہے اگر دین پھر بھی نہ بچا، نانا ماں کی شکل والی بیٹی مدینے کی گلیوں میں روتی چھوڑ کے جاؤں گا. حسین اگر میرا دین پھر بھی نہ بچا، نانا تو پریشان نہ ہو، میں مکے جاؤں گا. اگر حج نہ پڑھنے دیا میں بد احرام توڑ دوں گا. حسین اگر میرا دین پھر بھی نہ بچا، نانا میں 2 محرم کربلا کے جنگل میں اتر جاؤں گا. حسین اگر میرا دین پھر بھی نہ بچا، اٹھا قبر رسول سے زہرا کا لال، اپنے سر سے امامہ اتارا، قبر محمد کی پائنتی پھر کا ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا. رو کہتا نانا تو پریشان نہ ہو، 7 محرم ہوگا میری سکینہ پیاسی ہوگی. حسین اگر میرا دین پھر بھی نہ بچا، نانا 8 محرم ہوگا میری زینب پیاسی ہوگی. حسین میرا دین پھر بھی نہ بچا. جس بندے کا ابھی تک ہاتھ سینے پہ نہیں آیا، قبر محمد پہ گر گیا رسول کا بیٹا. رو کے کہتا نانا تو پریشان نہ ہو، میں وعدہ کرتا ہوں 10ویں محرم کا سورج طلوع ہوگا، میں اکبر کا جگر دوں گا، میں عباس کے بازو دوں گا، میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھاؤں گا، میں عسکر کی گردن سے تیر کھینچوں گا. آواز آئی حسین اگر دین پھر بھی نہ بچا. رو کے کہا نانا تو پریشان نہ ہو، سر سجدے میں رکھوں گا، میں اٹھائے گا میرا قاتل. آواز آئی تیرے سر کے بعد بھی دین نہ بچا پھر کیا دے گا؟ حسین رو کے کہتا جو دے سکتا تھا وہ دے دیا، اب تو بتا تیرے دین کو کیا چاہیے؟ ابھی حسین نہیں بولے یا سیدوں کی حویلی سے ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی. آواز آئی حسین واپس آ، نانے سے وعدہ کر، کربلا جانے تو جانے، شام جانے تیری زینب. حسین میں بازاروں میں، حسین میں دربار